السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فاخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ درس میں جو آیت آپ کے سامنے آخر میں پیش کی گئی تھی کہ اگر شیطان تم کو وسوسہ ڈالے، اگر کچھ کچھوکا تم کو شیطان کی طرف سے آئے، اس کا اثر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس شیطان کے وسوسے کو اور اس کے اثر کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور جب تم کو معافی کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی لوگوں کو معاف کرنے کی صفت پیدا کرو اور جاہلوں کے منہ کو مت لگو، اور معاف کرنے میں اگر تم کو شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ معاف کرنے سے تمہاری بزدلی ثابت ہوگی، تمہاری کم ہمتی ثابت ہوگی، تو یہ شیطانی وسوسے کو تم دفع کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے۔ اب یہاں اسی کو تھوڑا اور واضح انداز میں بتلایا جا رہا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ دیکھو اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، متقی بندوں کو بھی جب اگر کوئی شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے طریقہ کار کو اختیار کرو۔ تو ان الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کیے، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے، تو جب ان کو اذا مسهم، جب ان کو چھوتی ہے طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے کوئی خیال، وسوسہ اور اس کا اثر ان کو جب آتا ہے تو تذکروا، تو فوراً وہ بیدار ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور ان کی دل کی نگاہیں بھی کھل جاتی ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور غفلت سے بیداری کی طرف بھی آ جاتے ہیں، اور دل میں یہ ان کے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ برائی کا خیال، یہ غلطی کا خیال، یہ فرشتے کی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، اور چوکنا ہو کر دل کی نگاہ بھی ان کی کھل جاتی ہے، اور فوراً کیا کرتے ہیں کہ وہ رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ تذکرو، کہ وہ لوگ بیدار بھی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کے ذریعے سے کہ یہ شیطان یہ وسوسہ ہمارے دل میں ڈال رہا ہے، یہ ہم سے برائی کرانا چاہ رہا ہے، ہم سے یہ غفلت کی چیز ہم سے یہ کروانا چاہ رہا ہے، تو فوراً وہ اس کے اوپر مطلع ہو کر رب کے ذکر کی طرف اور فوراً اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنی دل کی نگاہوں کو کھول دیتے ہیں، کھول کر اس کے وسوسے کو دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور وہ شیطانوں کے بھائی، کیوں؟ جو شیطان کے بھٹکاوے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے۔ اخوانہم، ان کے بھائی ہیں۔ کن کے بھائی ہیں؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یمدونہم، اب یہ ان کے بھائی، وہ ان کے بھائی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے دونوں تفسیر کیا ہے کہ بھٹکانے والا ان کا بھائی یا یہ بھٹکنے والے اس کے بھائی، دونوں طریقے سے تفسیر کی جا سکتی ہے کہ ان کے بھائی یعنی کہ وہ جو اس کی باتوں میں آتے ہیں اور اس کے وسوسوں پر عمل کرتے ہیں، تو یمدونہم فی الغی، تو کیا کرتے ہیں؟ شیطان ان کو اور سرکشی میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ جیسا ایک مرتبہ اپنے وسوسے کا اثر اس کے اوپر ہو گیا، اب وہ یہ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں اپنے دو میں آ گیا، اپنے دو پینچ اس کے اوپر ڈالتے رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے وسوسے ڈالتے ڈالتے اس کو سرکشی کی طرف اس کو آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ یمدونہم، اس کو دراز کرتے جاتا ہے، اس کو آگے بڑھاتے جاتا ہے، فی الغی، کس میں؟ گمراہی میں، لاپرواہی میں، اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ کون؟ شیطان اپنے ماننے والوں کو ایک مرتبہ جب توچا لگ گیا، وسوسہ آ گیا، تب بارہا اس کو سرکشی کی طرف لے جاتا رہتا ہے، پھر اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنا زور لگانے کی کوشش کرتا ہے شیطان۔ اور دوسری تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ یہ ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی بات کو مان کر شیطان کی سرکشی میں اور اضافہ کرتے ہیں، یعنی شیطان کیا ہو جاتا؟ خوش ہو جاتا ہے، تکبر سے وہ پھلا نہیں سماتا اس کے اندر، چلو میرے دو میں آ گیا، میرے پیچ میں آ گیا، میرے باتوں میں آ گیا، میرے بہکاوے میں آ گیا، بلکہ اس کے کیا ہوتا ہے اور اس کو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو گویا کہ یہ ماننے والے بھائییں اس شیطان کی بات کو مان کر ان شیاطین کی سرکشی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ ثم لا یخسرون، پھر یہ کچھ اس کے اندر کوتاہی کمی نہیں کرتے، جتنا ہو سکے اور اس کی باتوں کو سنتے جاتے ہیں اور ان کی تکبر میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ بتایا گیا کہ متقی پرہیزگار شیطان کی داؤ پیچ پر فوراً مطلع ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اعوذ پڑھتا ہے، اور جو غافل اور غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے وہ شیطان کی باتوں میں ایک مرتبہ جب آ جاتا ہے تو شیطان بارہا اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہیں پیش کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ لولا اجتبیتہا، یعنی اب آیت کی شان نزول کے تعلق سے آتا ہے کہ حضور علیہ السلام آئے دن روز کچھ نہ کچھ آیتیں سب کفار مکہ کے سامنے، مشرکین کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ دن کے لیے نزول کا سلسلہ رک جاتا، بعض اوقات قرآن آیات کے نازل ہونے کا سلسلہ کچھ دن کے لیے رک جاتا، تو حضور ان دوران میں، ان ایام میں، بعض ایام میں اگر کوئی آیت نہ سناتے تو یہ کفار کیا کرتے؟ تانا دیتے ہوئے کہتے اس کے اندر کہ لولا اجتبیتہا، کہ آپ اپنے طرف سے گھڑ کے کیوں نہیں بول رہے ہیں اس کے اندر؟ آج آیت نازل نہیں ہوئی نا، تو آپ اپنے طرف سے کچھ لگا کے بول لیجیے آج آیت نازل نہیں ہوئی تو۔ یہ حضور کو گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ آیت روز پیش کرتے ہیں وہ بھی گھڑی بھی ہے، آج بھی کیا معلوم اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے بول لیجیے اس کے اندر، کیونکہ مانتے تو نہیں تھے قرآن کو وہ۔ تو یہ کہتے اذا لم تأتہم بآیۃ، جب آپ اگر ان کے پاس کوئی آیت، قرآنی آیت ہو، کوئی معجزہ ہو، کوئی واضح دلیل ہو، اگر ان کے سامنے پیش نہیں کی جاتی تو وہ کہتے کہ لولا اجتبیتہا، کہ آپ اس معجزے کو، نشانی کو، آیت کو، قرآنی آیت کو آپ کیوں اپنی طرف سے کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ تو اب یہاں حضور کو بتایا گیا، قل، آپ فرما دیجئے کہ انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ یقیناً میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس وحی کی جاتی ہے، اسی کی پیروی کرتا ہوں، کہ تم جب چاہو مجھ سے یہ کہنے کے لیے
مجھ پر مصر کرو، اصرار کرو کہ اپنی طرف سے کہہ لو، فلاں کر لو، کہ یاد رکھو میں کوئی بات اپنی طرف سے کرتا، نہ کوئی معجزہ پیش کرتا ہوں، نہ کوئی قرآنی آیت کو اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں، بلکہ میرا ہر عمل جو بھی ہوتا ہے وہ رب کی تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تب میں کہتا ہوں، جب تک میں نہیں کہتا۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ان کے اتنے خطرناک اعتراض کا جواب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی نرمی کے انداز میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو دلوایا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ کے کہو، تو حضور کو بتلایا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی تمہارے سامنے آیت اور معجزہ پیش کرتا ہوں، یہ میرے رب کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، تب میں جا کر کرتا ہوں اس کے اندر۔ تو اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میری پیروی، میری تقلید، میرا ماننا صرف میرے رب کی طرف سے وحی کے طور پر ہے۔ یعنی تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیروی مختلف لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، مختلف لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے انسان آگے بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی پیروی، اتباع، استاد کا ادب، استاد کی پیروی، استاد کی بات کو سننا، پھر آگے بڑھا اور اپنے بڑوں کی بات کو سننا، فلاں کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر کوئی اپنے سے بڑوں کی اتباع پیروی کرتے کرتے زندگی گزارتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بولا گیا کہ میں کسی کی پیروی نہیں کرتا، میں پیروی کرتا ہوں وہ اپنے رب کی کرتا ہوں۔ رب کی طرف سے جو وحی آتی ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، کہ تم ان کی دنیا میں اپنے سے بڑوں کی پیروی کرتے ہو، تم کو حکم دیا گیا ہے، بلکہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنے بڑوں کی اتباع کرو، پیروی کرو، ان کے احکامات پر چلو۔ لیکن مجھے کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ مخلوق میں مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، تو مجھے کسی کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بس خالق کائنات کی میں پیروی کرتا ہوں، میں رب کی پیروی کرتا ہوں۔ میں اتبع ما یوحی الی من ربی ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآنی آیات ہو، معجزے ہو، یہ میری اللہ کی طرف سے نشانیاں، یہ سب کی سب تمہارے رب کی طرف سے یہ روشنی ہے، اور قلبی اور دلی روشنی یہ تمہارے اندر پیدا کرنے والی ہے۔ کون؟ قرآنی آیتیں، معجزے وغیرہ۔ بصائر، بصیرت ان کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہے کہ ایسی چیز جس سے دل روشن ہو جائے، اس کو بصیرہ کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو قرآنی آیات اور میرے معجزے اور قرآنی بینات، واضح دلائل، یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں کہ دل کی دنیا کے اندر روشنی پیدا کرتے ہیں اس کے اندر۔ اگر تم قرآن کی پیروی کرو، قرآن کو مان لو، قرآنی آیت کو مان لو گے، تو تمہارے اندر دل میں نور پیدا ہوگا۔ اسی طرح میرے معجزے کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے تو تمہارے دل میں بھی نور اور روشنی پیدا ہوگی اس کے اندر۔ بصائر من ربکم، یہ سب چیزیں تمہارے دل میں روشنی پیدا کرنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآنی آیت بھی یہ ہدایت دلانے والی ہے، حضور کے معجزے بھی یہ ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ نبی کا معجزہ، علماء فرماتے ہیں نبی کا معجزہ صرف لوگوں کے سامنے ڈھاک ڈالنے کے لیے نبی معجزہ ظاہر نہیں کرتا، بلکہ معجزہ اس وجہ سے ظاہر کرتا ہے نبی، تاکہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو ہدایت مل جائے اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآنی آیات بھی امت کی ہدایت کے لیے ہے، تو معجزے اور بینات اور دلائل بھی یہ امت کے ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑی نور اور روشنی کی علامت ہے۔ اس وجہ سے بصائر کہا گیا۔ ایک ہوتا ہے دنیاوی روشنی، ظاہری روشنی ایک ہوتی ہے اس کے اندر، جو ہم ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآنی آیات، آپ کے معجزے، یہ ظاہری روشنی نہیں ہے، قلبی روشنی ہے آپ کے، اس سے انسان کے دل میں بھی روشنی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ بصائر من ربکم وہدی ورحمہ، اور یہ قرآنی آیات سر تاپا ہدایت دلانے والی، یہ معجزے یہ تم کو ہدایت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ورحمتن، اور یہ سرتاپا رحمت ہے یہ معجزے اور قرآنی آیات، لیکن کس کے لیے ہے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم اور جماعت کے لیے ہے جو ایمان لانے والی ہے، ایمان رکھنے کا مادہ دل میں رکھتی ہے، ایسوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، دل کی روشنی بھی ہے اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
اب یہ قرآنی آیات آنے کے باوجود بھی کئی عتبہ شیبہ ابو جہل ایمان نہیں لائے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے نہ لانے سے یہ قرآن کی ہدایت، قرآن کی رحمت، قرآن کی کیا معلوم کیا ہے قلبی روشنی، یہ اس کی نفی نہیں ہو سکتی اس کے اندر، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ ایمان لانے والے قوم ہی اس سے استفادہ کریں گے۔ اس کے اندر ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ یہ روشنی کون لیتے ہیں؟ جس قلب میں وہ روشنی سمانے کا مادہ جس کے اندر ہوتا ہے، وہی قلب کے اندر اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی روشنی، حضور کے معجزات کی روشنی اس کے دلوں میں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جاگزین فرماتا ہے اس کے اندر۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ یہ بصائر ہے، قلبی روشنیاں ہیں اور تمہارے رب کی طرف سے۔ اور رب کہہ کر یہاں بتایا گیا، اوپر بھی آیا اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں اپنے رب کی پیروی کرتا ہوں۔ تو رب اسے کہتے ہیں جو بندوں کو کا پالن ہار ہوتا ہے، رزق پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے اندر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں بھی جو بات کرتا ہوں وہ اب میرے پالن ہار کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے تو کرتا ہوں۔ اور اے لوگو، تم بھی، یہ تمہارے لیے جو بصائر اور تمہارے لیے روشنی اور ہدایت بن کر جو چیزیں آ رہی ہے، وہ تمہارے اس رب کی طرف سے ہے جو رب تم کو پالتا ہے۔ تو اس پالنے والی بات، اس رزق دینے والی بات والے کی بات کو تم مانو، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ گویا کہ رب کہہ کر یہاں پر رب پر ایمان لانے کی طرف یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہاں پر جب قرآن کو ہدایت بولا گیا، قرآن کو قلب کی روشنی کہا گیا، قرآن کو رحمت کہا گیا، تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وہ تو جب اللہ کا کلام ہے تو اس کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ اس کو جب وہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے لیے کیسے آداب کو اختیار کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا اس کے لیے ادب کا طریقہ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، تو اس کا ادب کس طرح ہم کو کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ اس وجہ سے کہ ہر چیز کا ایک جاہ جلال ہوتا ہے، ایک ہر چیز کی عظمت ہوتی ہے اس کے اندر ہے۔ جب بادشاہ کب کوئی گفتگو کرتا ہے تو پھر کسی کو درمیان میں رعایا کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ بادشاہ کے گفتگو کے درمیان میں کہ ہمیں کچھ ایک اپنی آواز کو نکال سکے اس کے اندر۔ تو ایک بادشاہ جب کلام کرتا ہے تو کسی کو مجال نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بادشاہوں کا، بادشاہ کا کلام ہے یہ، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر تم خاموشی کے ساتھ اس کو سنو کہ ادھر کلام پڑھا جا رہا ہے، ادھر تم گفتگو کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے، تم اس کی بے ادبی سمجھی جائے گی۔ تو اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے، کیا کرو کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ اب یہ تو حکم عمومی بھی ہے، عام وقت کے لیے ہے، کبھی بھی کسی مقام پر اگر کوئی تلاوت کی جا رہی ہے تو سننا چاہیے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم ایک خصوصی نوعیت کا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، تو پیچھے انہوں نے بھی قرات کی، حضور قرات کر رہے ہیں، پیچھے انہوں نے بھی قرات کی، تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، اس کے اندر آگے آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں، قرات کرے گا تو بے ادبی سمجھی جائے گی اس کے اندر، بلکہ وہ امام اگر قرات کر رہا ہے تو خاموشی سے سننا یہ اس کے اوپر لازم اور واجب ضروری ہے اس کے اندر ہے۔ چنانچہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امام کے پیچھے جو قرات کرنا ہے، یہ امام قرات خلف الامام جس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے تعلق سے، تو احناف کے پاس امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ امام جب پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں پڑھنا ہے، صرف امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اذا کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ للمقتدی، کہ اگر جو کوئی کسی
نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا کوئی امام اگر ہے تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے اس کے اندر ہے۔ تو جب امام کی جب قرأت مقتدی کی ہو گئی ہے تو پھر اب مقتدی اگر قرأت کرے گا تو یہ حکم کے خلاف ورزی ہو کر علماء نے مکروہ تحریمی حرام کے قریب قرار دیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ اس کے لیے وعید آئی ہیں، بعض علماء نے، بعض صحابہ تابعین نے یہ ایسا بھی کہا کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے اس کے منہ میں مٹھی پڑے، اس کے منہ میں پتھر پڑے، یہ الفاظ بھی اکابر تابعی اور صحابہ سے روایت میں آئے ہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر، اگر آپ بھی پیچھے پڑھیں گے تو گویا کہ وہی ہوگا اس کے اندر کہ کیا ہے کہ اللہ کے کلام کا ادب کا آپ نے خیال نہیں رکھا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بادشاہ کے سامنے اگر دو چار آدمی گفتگو کرنے لگے تو کیا آداب میں آئے گا؟ اس کے آداب میں نہیں آتا اس کے اندر۔ تو چنانچہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آداب قرآن کے خلاف ہے کہ قرأت نماز کی حالت میں امام کے پیچھے قرأت کرنا تو معلوم، لیکن البتہ دوسرے ائمہ کے پاس ان کے اپنے دلائل ہے، وہ لوگ جو امام شافعی وغیرہ ہے وہ لوگ ان کے پاس کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ امام کی قرأت، مقتدی کی قرأت صرف ضم سورہ کے حد تک کہتے ہیں وہ لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھنا پڑے گا کہ اس کے بعد چنانچہ ان کے پاس کیا کرتے ہیں، امام صاحب الضالین کہنے کے بعد تھوڑی دیر رک جاتے ہیں پیچھے مقتدی پھر تاکہ سورہ فاتحہ جلدی پڑھ سکے اس کے اندر ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جتنی دیر رکا اس کے اندر، اب رکنے کے بعد اب انہیں ابھی ختم بھی نہیں کرا، پھر انہیں ضم سورہ شروع کر دیے، تو پھر یہ ضم سورہ شروع کر دیا، انہوں قرأت پڑھ رہا ہے تو پھر یہ قرآن کے خلاف قرآن ہے، بے ادبی ہوگی اس کے اندر ہے۔ ایک بات ہی، دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کرنا ضروری ہے، تو اب اگر کوئی شخص اگر مقتدی آ کر رکوع میں ملا تو انہیں اس کی سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں ملی، نہ ضم سورہ ملا نہ اس کو سورہ فاتحہ ملی، تو اب بتاؤ قرأت اگر انہیں آ کر رکوع میں ملتا ہے تو اس کا رکوع میں مل جانا رکعت ملنے کے قائم مقام ہے نہیں ہے؟ جب رکعت کیسا ملی؟ جب سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھ سکا انہیں تو رکعت کیسا ملی؟ تو معلوم ہوا کہ مقتدی کے لیے یہ سورہ فاتحہ یا اور کوئی قرأت واجب و ضروری نہیں ہے۔ جب رکوع میں ملنے کے بعد اس کو رکعت مل جا رہی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے، یہ کیسا مل رہی ہے اس کے اندر؟ تو معلوم یہ ہوا کہ امام مقتدی کے لیے قرأت یہ کرنا نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، ایک مرتبہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، ان کے پیچھے بھی کسی نے قرأت کیا، ان کے پیچھے بھی کسی نے سورہ فاتحہ وغیرہ کسی نے قرأت کیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے آج تک اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، اللہ فرما رہا ہے قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو، اس آیت کا مطلب نہیں سمجھے تم؟ اس کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ امام جب قرأت کر رہا ہے تو تم خاموش بیٹھو اور غور سے اس کو سنو، اس کے اندر ہے فاستمعوا لہ انصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحم کب کیا جائے گا؟ جب قرأت قرآن کا ادب کا لحاظ رکھیں گے تو ادب والے کو اللہ کی طرف سے رحمت ملتی ہے، رحم ملتا ہے اللہ کی طرف سے، لعلکم ترحمون، یقیناً تم رحم کیے جاؤ گے اگر تم قرآن کے ادب کا لحاظ رکھو گے اس کے اندر۔ اب چنانچہ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ بعض لوگوں نے کیا کہا، مناظرے کی دعوت دیا۔ مناظرہ کسے کہتے ہیں کہ یہ معلوم کیا ہے، اس میں آ کر اپنے دلائل پیش کرنا، سامنے والے اپنے دلائل پیش کرتا، اس کے اندر ایک کو حکم بنایا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے اندر کہ کون حق پر ہے، کون بات صحیح بول رہا ہے اس کے اندر، اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے مناظرے کی دعوت کیا کہ آپ پیچھے نہیں پڑھنا بلکہ قرأت بولتے ہیں، ہم تو پیچھے امام کے پیچھے بھی قرأت کی ہم قائل ہیں، ہم پڑھنا کہتے ہیں اس کے اندر۔ تو بولے ٹھیک ہے، وقت مقرر ہوا، تاریخ مقرر ہوئی، دن مقرر ہوا، سب کے سب امام اعظم اپنے شاگردوں کو لے کر وہاں پر جمع ہوئے۔ اب اس کے بعد وہاں بیٹھنے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی، دلائل اپنی جگہ مسلم ہیں، ایک تو قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث شریف ہے، کیا ہے، اذا کان لہ امام، جس کسی کا امام ہے تو اس کی قرأت امام کی قرأت ہوتی ہے اس کے اندر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ بتاؤ اس کے اندر کہ ہم اگر کسی بڑے آدمی کے پاس
بادشاہ کے پاس، کوئی حاکم وقت کے پاس اگر جاتے ہیں تو پورا ایک وفد بلکہ مل کے جاتا ہے، تو جانے کے بعد اب بتاؤ کہ وہاں پر سب مل کے گفتگو کرتے ہیں یا ایک کو گفتگو کے لیے بناتے ہیں، اس کے اندر نمائندہ بناتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ کسی ایک کو نمائندہ بنائیں گے، 4 آدمی گفتگو کرے تو سب بولنے لگے تو انہیں بولتا کیا بڑھیں ہم بڑے، ایک کو بولنے دو بولتا اس کے اندر، تو کیوں اس کے آداب کے خلاف ہے، بادشاہ کے آداب کے خلاف ہے کہ سب مل کے چو بولنا اس کے اندر ہے۔ تو آپ یہ بولو کہ آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، حاکم کے پاس جائیں گے تو آپ پورا ایک وفد جاتا ہے، 20 آدمی 25 آدمی جاتا ہے، 10 آدمی کا جاتا ہے، تو سب مل کر بولتے ہیں، نمائندہ بناتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ نمائندہ بنا کر کیا معلوم کیا ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں، تو اچھا یہ بولو کہ وہ نمائندے کی گفتگو تمہاری گفتگو ہوتی؟ ہاں ہوتی، انہیں جو گفتگو کرے گا تو تمہاری بھی وہی گفتگو رہیں گی، ہاں رہیں گی اس کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ امام کو کیوں بنایا جاتا ہے پھر نماز کے علاوہ؟ امام کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ امام بھی نمائندہ ہوتا ہے، جب امام نمائندہ ہے مقتدیوں کی طرف سے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں وہ نمائندے کی گفتگو وفد کی گفتگو کی قائم مقام ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ رب کی بارگاہ میں ہمیں امام کو نمائندہ بنا کر آگے پیش کر رہے ہیں، تو اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو پورا مناظرہ اسی وقت ختم ہو گیا، سب نے کہا کہ کیا عالم کیا ہے، اب آپ جیت گئے، لوگوں نے کہا۔ تو یہ آپ نے یہ ایک تو صرف عقلی بنیاد پر نہیں، جب انسان کو یہ نقلی دلائل قرآن و حدیث کے دلائل اس کو کارگر اور مفید ثابت نہیں ہو رہے ہیں تو وہاں عقلی دلائل دینا پڑتا اس کے اندر آپ دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، صحابہ کا قول ہے، تابعین کا قول ہے، سب اقوال بول دیے گئے اس کے اندر، پھر بھی نہیں مان رہا اس کے اندر، تو اب وہاں پر اب جس چیز سے مانتا ہے اس کو عقلی دلیل دینا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو ایک بات ہے، یہ دلیل اپنی جگہ ہے، عقلی بات بولو، آپ نے ایسا فرماتے اس کا ہوا مناظرہ ختم ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ کیا معلوم یہ مناظرے کو آپ جیت رہی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے علماء احناف فرماتے ہیں اس کے اندر کہ نماز کی حالت میں خواہ وہ جہری نماز ہو، سری نماز ہو، پیچھے امام کی قرات نہیں کرنا چاہیے۔ سری نماز میں بھی نہیں ہے، ظہر عصر سری نمازیں ہیں کہ اس میں امام کی آواز سنی نہیں آتی اس کے اندر، اور مغرب عشاء فجر میں تو آواز آتی ہے اس کے اندر، تو جس میں آواز آ رہی ہے اس میں بھی خاموش بیٹھنا، جس میں آواز نہیں آتی امام آہستہ قرات کرتا ہے اس میں بھی خاموش بیٹھنے کا حکم ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب بول دیا گیا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو پھر اب کہے معلوم خواہ وہ نے زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، ہر حالت میں اس کی قرات آپ کی قرات ہے، تو آپ کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں اس کے اندر ہے۔ ہاں البتہ صرف اذکار ہے، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، درود ابراہیم وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں گے، لیکن یہ قرات کے لیے جو آیا ہے اس کے اندر، تو قرات کیا کرے گا؟ صرف امام کرے گا، مقتدی نہیں کرے گا اس کے اندر۔ تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کہ خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ، اور پھر اللہ ذرا فرما رہا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو اپنی دل میں بھی، تضرعاً وخیفتاً، گرے بازی عاجزی انکساری کے ساتھ بھی، وخیفتاً اور رب سے ڈرتے ہوئے رب کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو اس کے اندر۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر قلبی کہ دل میں رب کا ذکر کرو، یعنی کہ تمہارا اگر تمہارے زبان تمہارے ہاتھ پیر کسی کام میں مشغول ہے، کام کر رہے ہو، تو تم یہ ہاتھ پیر اعضاء تمہارے کام میں ہو تو لیکن تمہارا دل کیا رہے؟ رب کی یاد میں رہے، اس کے اندر ہے، دل سے تمہارے اللہ اللہ جاری رہے اس کے اندر۔ ہاتھ پیر اگر کام میں بھی رہے تو دل سے تمہارے اللہ اللہ جاری رہے اس کے اندر۔ تم ایسا ذکر کے عادی بنا لو اپنے آپ کو کہ تمہارے قلب تمہارا اللہ اللہ کرتا ہے اس کے اندر۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کہ اپنے دل میں رب کو یاد کرو، رب کا ذکر کرو، تضرعاً کس طرح؟ عاجزی سے، انکساری سے، اور خیفتاً اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر رکھتے ہوئے، یعنی عاجزی کیا کہ ذکر کرنے کے بعد ذکر کا پر فخر کرنا، تکبر کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ ذکر کرو،
کہ میں بندہ ہوں، میرا کام عاجزی انکساری کرنا ہے رب کے سامنے، یہ فروتنی اور بالکل اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنا یہ بندے کا کام ہے۔ اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ذکر کرنے سے دل میں تمہارے کوئی نخوت تکبر پیدا نہ ہو جیسے اندر کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، بلکہ جتنا بھی ذکر کرو تمہارے اندر عاجزی بڑھتے جائے اس کے اندر تمہارے تضرعاً وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، کیا ڈرتے ہوئے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، کیا معلوم رب کی بارگاہ میں میرا ذکر قبول بھی ہوتا نہیں ہوتا ہے، اس کا میرا ذکر کیسا ہے، میرا ذکر کرنے کا انداز کیسا ہے، کہ اس کے اوپر ہمیشہ ڈرتے رہو اس کے اندر وخیفتاً، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ذکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کہ میرے ذکر کو قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کے لحاظ سے ایسا ذکر کرو اللہ سے خوف کھاتے ہوئے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور زبان سے بھی ذکر کرو تو ایسی بلند آواز سے مت کرو کہ جس سے کیا ہو کہ لوگوں کے اندر ریاکاری کا یہ مادہ پیدا ہو، ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو اس کے اندر، اور آپ کسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، زور سے ذکر کر رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، گھر میں ذکر کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، تو یہ زور سے ذکر کرنا ان کی نیند کو خلل پیدا کرے گا، ان کے لیے آرام میں خلل پیدا کرے گا۔ آپ زور سے یہ ذکر کرو بھی تو ایسا ذکر کرو کہ آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہو، آپ کے کان سنیں، بازو والے کے کان سنیں نہ پائے اس کے اندر، اتنی آواز سے کرو۔ قلبی ذکر کیا معنی کیا ہے کہ زبان بھی نہ چلے، صرف دل سے اللہ اللہ چلے اس کے اندر ہے۔ اور ذکر لسانی کیا ہے؟ زبان کا ذکر یہ ہے کہ آپ جیسا کہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، ہما کو معلوم، ہمارے کان تک آواز ٹکرا رہی ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بازو والے کو سنے نہیں آتی ہے۔ تو اسی طرح حکم یہی دیا گیا ہے نماز کی حالت میں قرآن پڑھنا ہے تو کیسا پڑھیں کہ آپ کو اس کا احساس ہو سکے کہ میں نماز میں قرات کر رہا ہوں، آپ کے کانوں تک آواز ٹکرائے، بس اتنی آواز سے کرنا کہ بازو والے سنیں تو وہ بھی کراہت میں آ جائے گا اس کے اندر، اتنی زور سے آواز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ ذکر جہر ہے، تو جہر سے مراد بلند آواز سے ذکر کرنا نہیں ہے۔ ہاں اگر کیا کسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب مل کر کہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بات الگ ہے، وہ سب مل کر ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مجلس میں کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے تو کہا گیا آپ ایسا ذکر کیجئے کہ آپ کے ذکر کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ دون الجہر من القول، کہ تمہارا ذکر اگر بلند آواز سے بھی ہو تو ایسا ہو کہ جس کے اندر جہر نہ ہونے پائے۔ جہر سے مراد اتنا شور و شغب کہ بازو والوں کے لیے تکلیف کا یا ان کے لیے رکاوٹ کا یہ ذریعہ بن جائے اس کے اندر۔ بالغدو والآصال، کہ رب کا ذکر تم ہمیشہ کبھی دل میں زبان سے اور اٹھتے بیٹھتے، بالغدو والآصال، صبح شام رب کا ذکر کرتے رہو اس کے اندر۔ اذکر ربک، بالغدو والآصال، کہ غدو کسے کہتے ہیں؟ صبح کے وقت کو، والآصال شام کے وقت کو، یعنی کہ ہر وقت تمہارے زبان سے اور تمہارے قلب سے اللہ کا ذکر جاری رہے، صبح شام ذکر اللہ کا جاری رہے اس کے اندر۔ اب علماء نے اس کے اندر فرمایا کہ صبح شام کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ دن رات جیسا کہا جاتا ہے، تمہارا دن رات کا مطلب کیا نکلا کہ دن یہ میں ختم ہے، رات کے وقت میں 2 مرتبہ، یہ مطلب نہیں ہوتا آگے، بلکہ ہمیشہ 24 گھنٹے کیا ہے تم اللہ کا رب کا ذکر کرتے رہو اس کے اندر۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی اس کے اندر، اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ صبح کے وقت میں جس وقت تم سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے رات کے وقت میں، تو ایسے وقت میں تم عبادت نہیں کر سکتے، تو رب کا ذکر کرتے رہو ایسے وقت میں۔ صبح شام کیوں بولا گیا ہے؟ کیونکہ صبح شام کے بعض اوقات میں نماز اور عبادتیں یہ نہیں کی جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہیں کی جاتی ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے وقت میں تم کم سے کم قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، یہ اس کے ذریعے سے اپنی زبان کو جاری رکھو کہ اس وقت عبادت کا حکم نہیں ہے خاموش بیٹھے، ایسا نہیں، بلکہ ذکر میں اپنے آپ کو لگا رکھو اس کے اندر۔ بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو غفلت کرنے والوں میں سے مت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کے اوقات میں سے ایسے دن گزر جا رہا ہے بغیر رب کے ذکر کے تو اس کو غافل کہیں گے، رات گزر رہی ہے بغیر رب کی یاد کے تو اس کو بھی غافل کہا جائے گا۔
کہ ہمیشہ رب کا ذکر تمہارے زبان پر یا تمہارے قلب میں جاری رہے، تو تم اگر غافلین کی فہرست سے نکلنا چاہتے ہیں تو تم دن رات رب کا ذکر کرتے رہو، ولا تکن من الغافلین۔ اور یہ تو کیا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب کا ذکر کیا کرو۔ چنانچہ ہمارے بزرگان دین اور اللہ کے اولیاء یہ کیا کرتے تھے اس کے اندر کہ وہ ہمیشہ ایسا ذکر کرتے 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 ان کا قلب جاری ہو جاتا تھا اللہ اللہ کے اوپر، قلب جاری رہتا تھا ان کا اللہ اللہ اللہ، ان کے کہنے کے قلب کے سے اللہ اللہ کی آواز نکلنے لگتی تھی اس کے اندر، اتنا ذکر کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص آ کر کہا کہ مجھے کچھ ذکر بتائیے، تو آپ نے کہا کہ تم اللہ اللہ کا ذکر کیا کرو، کتنے مرتبہ؟ تو اس نے کہا، آپ نے کہا کہ 1000 مرتبہ روزانہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ 1000 مرتبہ ذکر کرنے لگا، پھر کئی دن ذکر کرنے کے بعد عادت ہوگی، تو اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے یہ آسان ہوگا میرے کو، اور کچھ اس میں اضافہ کیجیے اس کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرو اس کے اندر۔ تو 2000 مرتبہ پھر ذکر کرنے لگا۔ اب جب ذکر 2000 مرتبہ کرنے لگا اس کے لیے، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں 2000 مرتبہ روزانہ ذکر کر رہا ہوں، تو پھر کیا میرے لیے کافی ہے؟ تو میرے مرشد جو ذکر بتائے ہیں انہوں کتنے مرتبہ کرتے ہوں گے؟ تو جا کے پوچھیں گے اس کے اندر۔ تو آ کے پوچھا اس کے اندر کہ حضرت تو آپ مجھے 1000 مرتبہ پہلے فرمایا، پھر بعد میں آپ نے کہا اور 1000 مرتبہ ذکر کرو، تو 2000 مرتبہ کرتا ہوں میں، تو اب میرے لیے کیا ہو رہا ہے کہ یہ کافی ہو جا رہا ہے ذکر یہ، تو آپ کتنی مرتبہ ذکر کرتے ہیں؟ آپ کی تعداد کیا ہے اس کے اندر؟ تو وہ بزرگ نے فرمایا بابا کہ تم دن رات میں 2000 مرتبہ ذکر کرتے ہو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم سانس اوپر آتی ہے تو کئی مرتبہ اللہ نکلتا ہے، سانس اندر جاتی ہے تو کئی مرتبہ اللہ نکلتا ہے۔ ہم گن کر نہیں کرتے ہیں، بلکہ سانس اوپر آتی بھی ہے تو اللہ اللہ بولتے بھی آتی ہے، سانس اندر بھی جاتی ہے تو اللہ اللہ بولتے آتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ کہا گیا کہ ولا تکم، تو اس وجہ سے بولتے ہیں پاس انفاس اصطلاح میں بولتے ہیں اس کے اندر ہے کہ انسان اپنی سانسوں سے بھی، اس کی ہر سانس سے اللہ اللہ نکلنا، یہ ہے رب کا ذکر۔ جب انسان رب کے ذکر میں جب کیا ہے کرتے 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 عادی بن جاتا ہے تو اس کی سانسوں سے بھی یہ اللہ ہو کیا ورد اس کے زبان سانسوں سے نکلنے لگتا ہے اس کے اندر۔ تو جب ایسا کرنے لگتا ہے تو تصوف اور صوفیہ کے پاس اس کو جب غفلت کی فہرست سے نکالا جاتا ہے، دن رات جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو تم غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، رب کا ہمیشہ تم کیا ہے دن رات۔ کیوں؟ اس وجہ سے دن رات ذکر کیوں کرو کہا جا رہا ہے اس کے اندر؟ ارے دن رات اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، انگد اس کے احسانات دن رات میں ہو رہے ہیں، کوئی لحظہ اور لمحہ بتاؤ کہ رب کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہے نہیں ہے اس کے اندر؟ ہر لحظہ ہر منٹ ہماری رحمت الہی ہمارے ساتھ شامل ہے، تو معلوم ہوا کہ ہر منٹ اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے اس کے اندر۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کفار مکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کو اپنی بے عزتی کہا سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہے سجدہ کیا میں جانا، اپنی پیشانی زمین پر ٹیکنا، یہ بے عزتی کی علامت ہے، ہماری ذلت کی علامت ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو ان الذین عند ربک، وہ لوگ جو عند ربک آپ کے رب کے پاس ہے، کون؟ رب کے خاص فرشتے جو عرش کے نیچے رہتے ہیں اور آسمانی دنیا پر رہتے ہیں، جو مختلف مدبرات الامر ہے کہ جن کو دنیا کے معاملات کی تدبیر ان کی ذمہ دی گئی ہے، اس کے اندر خاص قسم کے فرشتے وہ بھی رب کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو رب کے مقرب فرشتے سجدے میں جا رہے ہیں، اپنی وہ ذلت اور عاجز وہ بے عزتی نہیں سمجھ رہے ہیں اس کے اندر، تو تم انسان ہو کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو کیوں بے عزتی اپنی سمجھ رہے ہو؟ کہ جس سجدے سے تم اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہو، یاد رکھو وہی سجدہ تم کو عزت دلانے والا ہے، اس کے اندر وہی سجدہ تم کو عزت دلانے والا ہے۔ کہ اسی وجہ کیا کہا کہ
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ تو ہزار جگہ نہ جھکے، ایک جگہ رب کے بارگاہ میں جھک جائے انسان تو بس کا ہے، ہر جگہ جھکنے سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، بے نیاز فرما دیتے ہیں اس کے اندر ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے کہا گیا ان الذین عند ربک، یقیناً وہ لوگ اللہ کے خاص فرشتے، عند ربک جو آپ کے رب کے پاس ہے، رب کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، رب کے آسمان دنیا کے اوپر وہ یہ اہم کاموں میں مصروف ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ فرشتے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے کہ ہم کو اتنا بڑا پروٹوکول ہم کو حاصل ہے، مقام حاصل ہے کہ رب کے عرش کو کے پایوں کو ہم تھامے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا اتنا قرب ہم کو حاصل ہو رہا ہے، اب ہم کو عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ کبھی بھی اس قسم کا تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، ہمیشہ رب کی بارگاہ میں تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، رب کی تنزیہ بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اللہ ہی کے لیے وہ سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنا، یہ رب کے خاص فرشتوں کی بھی یہ صفت بتائی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو اس سجدے سے ثواب ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو خدمت دے دی گئی، ان کو تمہارا کام یہ کرنا اس کے اندر ہے۔ تو جو بغیر مول کے سجدے کرنے کو گرا نہیں سمجھتے، تمہارا سجدہ تو اللہ ایسا بنایا ہے، تم سجدہ کرو، تمہارا مول دینے کے لیے اللہ تیار ہے کہ تم اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس کے اندر۔ تو تم کو جس سجدے سے ثواب مل رہا ہے تو تم اس سجدے کو تو تم کیا ہے بڑی خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے تھا تمہارے لیے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے وہ سجدہ ریزی کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پر سورہ اعراف ختم ہوا یہاں پر، اور یہ قرآن کا سب سے پہلا سجدہ ہے۔ تو اب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے پاس سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ کے ساتھ ہی آیت یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ شروع میں ایک مرتبہ پڑھے، بیچ میں پڑھے، پھر اب 2-3 مرتبہ اس کی ریپیٹ کرے، تو ایک حکم یہ بھی سن لیجئے، فقہی مسئلہ یہ ہے اس کے اندر، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ایک سجدے کی آیت کو کئی مرتبہ اگر تکرار بھی کرے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ لازم آتا ہے، کیونکہ آیت ایک ہی ہے وہی، اسی کو ہم 2-3 مرتبہ اس کو کہے تکرار کرے ہیں تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ پہلا سجدہ ہے، اور قرآن میں 14 سجدے آئے ہیں، اور احناف کے پاس اس کا سجدہ کرنا واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسی وقت کر لے بہتر ہے، اگر نہیں تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سجدہ کرنا واجب ہے، ذمے سے کبھی ساقط نہیں ہوتا، اس سجدہ کرنا ضروری ہے۔ سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے کا طریقہ وہی ہے کہ کھڑے رہ کر بغیر ہاتھوں کو اٹھائے، صرف نیت کر کے کہ میں آیت سجدے تلاوت کا سجدہ میں ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ کے، یہ نیت کر کے آپ سجدے میں چلے جائیں، اور تسبیح 3 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں، تو یہ آپ کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اور پھر یہاں پر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں سجدہ واجب کیوں کیا گیا، تو چنانچہ چونکہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جو مقرب فرشتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں وہ بغیر اجر و ثواب کے بھی سجدہ کرتے ہیں، تو اے بندو تم رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے کیوں پیچھے ہٹتے ہو، تم بھی رب کے بارگاہ میں سجدہ کرو، ہم کو بھی حکم یہاں پر سجدے کا دیا گیا اس کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا